یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دونی من کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگان دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی، کیا تو نے صحرا نشینوں کو یکتا، کیا تو نے صحرا، کس چیز نے ان صحرا نشینوں کو یکتا کیا؟ وہی تیری نگاہ ناز سے، حضور کی نگاہ ناز نے ان کو یکتا کیا ہے۔ اقبال نے بڑی عجیب منظر کشی کی ہے، کہتا ہے کیا تو نے صحرا نشینوں کو یکتا، خبر میں نظر میں آذان سحر میں، خبر میں بھی اور نظر میں بھی۔ خبر سے مراد کیا کہ حضرت سارے مشورے دے رہے ہیں، حضور سامنے سے قریش مکہ، یہ ذی قعدہ میں ہوا غزوہ احزاب، میں نے قرآن مجید کی آیات تلاوت کی ہے، یہ غزوہ احزاب ہے، اسے غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، یہ ذی قعدہ میں ہوا۔ اور جب بنو نذیر ان کے قبیلے کو حضور نے نکالا مدینے سے، تو وہ جا کر خیبر میں آباد ہو گئے، اور جب وہ خیبر میں آباد ہوئے تو آپ کو پتہ ہے پھر یہودی ہوتا ہے، یہ سامنے تو نہیں آتا لیکن یہ سازشیں کرتے ہیں۔ انہوں نے پھر اہل مکہ کو ایک بڑی پرکشش قسم کی آفر کی، انہوں نے کہا بھئی ہم خیبر والے ہیں اور ہمارے پاس بڑی جناب ریل پیل ہے، یہ صاحب ذرا بڑے تاجر تھے، اور انہوں نے کہا کہ ہم جتنی خیبر کی آمدی ہے نا آدھی تمہیں دیں گے، شرط یہ ہے کہ تم حضور کے مقابلے میں لشکر لے کر جاؤ۔ انہوں نے مشورہ کیا، انہوں نے کہا بھی پیسے تھوڑے تو نہیں ہیں، بڑا مال ہے، چلو ہم حضور کے مقابلے میں لشکر لے کر چلتے ہیں۔ بعض روایات میں 24,000 ہے، بعض میں 25,000 ہے، اور بعض میں اس میں کم و بیش یہ روایت لشکر کی ہے۔ انہوں نے جناب ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا حضور کی طرف کوچ کر، مدینے کی طرف کوچ کرنے کے لیے۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مشورے کے لیے سارے صحابہ کو مدینے میں جمع فرمایا، اور حضور نے فرمایا بتاؤ بھئی کیا کرنا چاہیے۔ کسی نے مشورہ دیا حضور نکل کر مقابلہ کرتے ہیں، کسی نے کہا حضور یہاں مدینے میں رہ کر مقابلہ کرتے ہیں، کسی نے کہا حضور رستے میں جو پہاڑ ہیں ان پر مورچہ بندی کر کے مقابلہ کرتے ہیں۔ لیکن حضرت سلمان فارسی نے مشورہ دیا، کیا تو نے صحرا نشینوں کو یکتا۔ حضرت سلمان فارسی بکتے بکاتے آئے ہیں اور حضور نے ان کا جناب وہ قیمت ادا کی ہے، اور ویسے تو حضور کے غلام ہیں لیکن کیا تو نے صحرا نشینوں کو یکتا۔ انہوں نے عرض کی حضور ایک مشورہ میرے پاس بھی ہے، جب اہل فارس کے ہاں ایسا موقع بن جائے اور ان کے پاس تعداد بھی تھوڑی ہو اور لشکر آگے سے زیادہ ہو، تو وہ خندق کھودتے ہیں اپنے گرد اور جناب اپنے قریب کسی کو نہیں آنے دیتے، اس پر مورچہ بند ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ حضور نے اس مشورے کو پسند فرمایا۔ جب حضور نے مشورے کو پسند فرمایا، حضور نے فرمایا تیاری کرو پھر خندق کھودنے کی۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود نشان مبارک لگائے خندق کے۔ اس سے آگے بات بڑی عجیب ہے، وہ یہ ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کدال، جسے ہماری زبان میں کئی کہتے ہیں، وہ حضور نے اپنے دست مبارک میں خود لی اور پہلی کئی خود لگائی، اور حضور نے اپنا امامہ بھی اتار دیا۔ بہت کم روایات ہیں، ایک تو الامن والعلا میں حضرت اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ قیامت والے دن حشر کے میدان میں حضور اپنا امامہ مبارک اتاریں گے، اور ایک حضور نے یہاں بھی امامہ اتارا، اور ایک وہ ہے حضرت عثمان بن معذون کی، جب قبر کی باری آئی تو حضور نے کبھی بھی اپنی آستینیں نہیں چڑھائی، لیکن وہ پتھر بڑا بھاری تھا اور حضور نے فرمایا قبر کے نشان کے لیے پتھر لگانا ہے، تو حضور نے اپنی آستینیں خود چڑھائی، پھر وہ خود پتھر اٹھایا۔ بہت ساری روایات ہیں۔ بہرحال امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضور نے اپنا امامہ مبارک بھی اتارا، اور پھر حضور نے اپنی مبارک قمیص بھی اتاری۔ اب وہ ٹوکرے مٹی کے ہے جی، امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود کھدائی شروع کی، اور صحابہ کہتے ہیں کھدائی کس طرح کہ اس قدر دھوڑ اور مٹی اڑی کہ مٹی کے ذرے اٹھ کر امام الانبیاء کے جسم مبارک کو چوم رہے تھے، اور یہاں تک کہ امام الانبیاء کے مبارک جسم وہ ان مٹی کے ذروں میں گم ہو گیا۔
یہ تعلیم امت کے لیے تھا. یہ نہیں کہ بھئی آج کوئی کھڑا ہو کر کہے کہ ساری جنگ بندی کی منصوبہ بندی ہم نے اے سی والے کمرے میں بیٹھ کر کی ہے. میں نے کہا حضور کی سنت یہ نہیں ہے. حضرت سلمان فارسی نے کہا حضور خندق کھودنی ہے. حضور نے کہا کدال میرے ہاتھ میں دو, کئی میرے ہاتھ میں دو. اور امام الانبیاء خود میدان. پھر اس کے اندر آگے بھی باتیں ہیں کہ حضور میدان میں کیسے تشریف لے کر گئے. بہرحال جب خندق کھودنی شروع ہوئی تو پھر بڑا عجیب منظر بن گیا. صحابہ مٹی کے ٹوکرے بھی اٹھاتے اور کیا کہتے, اللہم لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فاغفر فداء لک ما ابقینا. یا رسول اللہ تسی نہ ہوندے تو اللہ سانو ہدایت کیویں دیندا ہے جی. حضور تسی نہ ہوندے تے اسی نمازاں کتھوں پڑھنی ہے سن. اس طرح جناب چل رہے ہیں, مٹی دے ٹوکرے سٹ رہے ہیں, صحابہ چل رہے ہیں. کیسا وہ منظر ہوئے گا ہے جی, کیسی عجیب بات ہے. ویسے جناب حضور نے جڑا کلمہ پڑھدا نا وہ تو صرف ایک باری خیال کرے کہ حضور نے ساڈے واسطے مٹی دے ٹوکرے چکے. ایک باری خیال کرے امتی ہوئے صحیح, ایک باری خیال کرے تے بندے دا رہندا ہی کچھ نہیں. ورنہ تا امام الانبیاء ایسے صرف نگاہ مبارکہ اٹھان تے اللہ قبلہ بدل دے بے تے حضور این نگاہ اٹھان دے تے فرشتے نے تھلے نہیں سے نہ آ جانا. اے تے مسئلہ ہی کوئی نہیں سی. لیکن امت واسطے تعلیم امت واسطے حضور نے اپنی امت واسطے ایتھے ٹوکرے بھی اٹھائے. حضور نے مٹی بھی کھودی اور پھر صحابہ کہندے کھود دیں کتنا بڑی چٹان آ گئی, اتنی بڑی چٹان آ گئی. کہندے کہ اسی سارے جناب گئے اس کو بڑیاں ضربہ لائیاں, حکم ربی نہ ٹوٹنی سی نا. لیکن صحابہ کہندے اسی مار دے رہے اس تے سارے جناب اوزار ازمائے لیکن انہیں ہلن دا نا نہ ٹٹن دا نا لیا. اسی حضور دی بارگاہ چ آ گیا, یا رسول اللہ بس ہو گئی. امام الانبیاء نے فرمایا آؤ چلیے. کہندے حضور نے اپنے ہاتھ جدو لیا نا تے حضور نے جدو ضرب لگائی تو جناب اس دے ٹکڑے ہوئے. حضور نے فرمایا کیسر و کسرا دیا چابیاں بھی میرے ہاتھ دے دیا گئیاں. فرمایا دنیا جناب مشرق دیا خزانے دیا چابیاں بھی میرے ہاتھ دے دیا گئیاں. حضور نے فرمایا مغرب دے خزانے دیا چابیاں بھی میرے ہاتھ دے دیا گئیاں. روما دے خزانے دیا چابیاں بھی میرے ہاتھ دے دیا گئیاں. ایتھے ایک بڑی عجیب گل ہے کہ حضور نے فرمایا روما دے خزانے دیا چابیاں میرے ہاتھ دے دیا گئیاں. ایتھے بھی پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے صحابہ اپنے حبیب دے غلامہ دا راز رکھنا سی نا. فرمایا تسی کوشش کرتے رہے ہو ہن کسرا دے خزانے دیا چابیاں فاروق اعظم دے ہاتھ دے ذریعے حضور دی بارگاہ وچ پہنچن گیا. پھر وہ وقت آیا کہ نہیں آیا, وہ کسرا دے کنگن آئے مدینہ پاک وچ ہے جی. حضرت سراقہ بن مالک نے حضور نے فرمایا نا سراقہ تو کدھر پیچھے آ رہا ہو ہجرت دے موقع تے. حضور نے فرمایا سراقہ تو کدھر پھردا پیا چند اونٹاں دی خاطر, میں تو تیرے ہتھاں وچ کسرا دے کنگن دیکھ رہا, کسرا دے کنگن دیکھ رہا. پھر جناب جدو کسرا فتح ہویا تے فاروق اعظم دے زمانے تے او جمال غنیمت وچ کسرا دے کنگن آئے اور کسرا حضرت سراقہ بن مالک دیہاتی سن. حضرت فاروق اعظم نے سراقہ بن مالک نے بلایا, فرمایا کتھے سراقہ بن مالک. وہ آئے نا جدو حضرت فاروق اعظم نے منگائے کنگن, وہ کنگن جدو منگا کے حضرت سراقہ بن مالک نو پائے نا تو حضرت سراقہ بن مالک دے چل دے ایتھے موڈے تک آ گئے, اس طرح موڈے تک آ گئے. تے پھر حضرت فاروق اعظم بول اٹھے, فرمایا یا اللہ تیری کیسی شان ہے, تو اپنے حبیب نو کتنی شاناں دتیاں. اے کسرا دے بادشاہ دے کنگن آج ایک دیہاتی دے ہاتھ وچن, آج کسرا دے کنگن. تیرے منہ سے جو بات نکلی وہ ہو کے رہی, اور وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت پہ, اور وہ دہن جس کی ہر بات وہی ہے خدا, چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. بہرحال میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ضرب لگائی, وہ پتھر پاش ہو گیا. اتنی دیر اگے بڑی عجیب بات ہے. حضرت جابر بن عبداللہ نے دیکھا صحابہ نے ایک پتھر بدے ہوئے تو حضور نے 2 پتھر بدے ہوئے, پیٹ ہوتے پتھر بن کے ہیں جی. اور صحابہ دے چہرے تو بھی آثار بھوک دے نظر آ رہا ہے, اور امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نو دیکھ کے اور حج رہا ہے جی. 3 مہینے خلقت رجی ویکھ یوسف کے نانی تے جنا محمد عربی ڈٹھا ہو رجے دوئی جہانی. حضرت جابر بن عبداللہ انہاں دیکھا امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کافی دن گزر گئے, حضور نے کچھ تناول نہیں فرمایا. حضرت جابر بن عبداللہ گھر آئے اور گھر آ کے اپنے گھر والی کو پتہ کیتا کچھ ہے, انہاں کیا 1 سا جو ہے 4 کلو جناب جو ہے تے ایک جناب انہاں بکری دا بچہ وہ ذبح کیتا, اور ذبح کر کے انہاں کیا اپنی گھر والی نو بھئی تیار کر کھانا تے میں حضور نو لے کے آ رہا. کہندے جدوں میں حضور دی بارگاہ پہنچا نا عرض کی تھی یا رسول اللہ میں روٹی پکائی لیکن پکائی تھوڑے جے بندے واسطے, حضور تسی تشریف لے آؤ تے جنوں نال چاہو کوئی 10-12 بندے نال حضور آ جان. تے کہندے نے امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کی فرمایا, فرمایا یا اہل الخندق ان جابرن سنا سورن فحی حلا بکم. فرمایا اوے خندق والے ہو میرے غلاموں جڑے خندق کھود رہے ہو ذرا میرا اعلان سنو, اے جابر نے ساڈی دعوت کی تھی تے چلو آؤ چلیے. حضرت جابر بن عبداللہ کہندے میں تو پریشان ہو گیا کہ ساڑھے گھر تے جناب 4 کلو
جوان ایتھے 3000 دا لشکر ہے ہن کی بنے گا؟ کہندے میں حضور تو پہلے دوڑیا گھر گھر اصل گل ہے وے کہ گھر بھی تربیت کیتی ہوئے تو پھر اگو گل ہے جواب نہیں کہندے میں پریشان ہو کے دوڑیا گھر میں گھر دے کونے خدرے جناب تلاش کرنے بھی ہور کی ہے گھر وچ تے میری گھر والی نے کہا بھی تینوں کی ہویا انہاں کہا میں جا کے حضور دی بارگاہ عرض کیتا بھی حضور 10-12 بندے لے کے آؤ تہاڈی دعوت کیتی حضور نے تو اعلان فرما دیتا اور صحابہ بھی شدید جناب بھوک دی حالت چن اتنے دن ہو گئے روٹی نہیں کھادی ہن کی بنے گا انہاں کہا جنہاں اعلان کیتا او جانن تے ہن اے جانے اسی تے جناب جو ہے سی حاضر کر دیتا ہے جی پھر تب اگے تا جناب تسی جان دیو پھر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور تشریف لے گئے اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا روٹیاں پکاندے جاؤ تے جناب ہانڈی چ سالن بھی کڈو تے اس دے اوتے پردہ نہیں لانا اے ویسے امت واسطے تعلیم بھی ہے بھئی جدو بھی کوئی چیز کر رہی نا کسی برتن دے وچ تے اس دا اترے والا ڈھکن اتارنا نہیں ایسے حدیث تو پتہ لگدا اس سے برکت ہے لیکن قوم نو کی پتہ ہوے ہیں جی جنہاں حلال حرام اکٹھا کیتا ہوئے انہاں نو برکت دا کی پتہ ہوے ہیں جی جنہاں نے جناب سود تے روٹیاں کھانیاں انہاں نو برکت دا کی پتہ ہوے میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی سارے صحابہ نے سیر ہو کے کھانا کھادا ہے جی رج رج کے کھادا پھر بھی سارا کچھ اسی طرح وہ حضرت اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا منہ پھر گیا بہرحال میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے غلاموں کے ساتھ پھر خندق میں تشریف لے آئے حضور نے خندق کی کھدائی شروع کر دی اور اس کے بعد کھدائی ہو گئی اس کی تو صحابہ کرام کہتے ہیں حضور نے خود ہمیں مورچوں پر کھڑا کیا فرمایا تم یہاں کھڑے ہو جاؤ تم یہاں کھڑے ہو جاؤ تم یہاں کھڑے ہو جاؤ اور اس عجیب بات یہ ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 3 نمازیں قضا ہوئی ہیں اس میں 3 حضور کی خود نمازیں قضا ہوئی ہیں 3 نمازیں 3 نمازیں امام الانبیاء کی 3 نمازیں قضا ہوئی ہیں کس کے لیے اپنی امت کے لیے اپنی امت کے لیے اور بتا دیا کہ جب مشکل وقت آ جائے تو پھر میدان میں کھڑے ہونا ہے سجدے نہیں دینے یہ بھی امت کے لیے تعلیم ہے نا کہ جب جنگ آ جائے یا جناب مارکا بن جائے تو وہ سجدے دینے کا وقت نہیں ہے وہ دشمن سے مقابلے کرنے کا وقت ہے صحابہ کہتے ہیں ہم جناب پہرا دیتے ہیں اور سخت سردی جاڑے کا موسم اور جب جاڑے کا موسم اور میرے آقا و مولا حضرت حمید فرماتے ہیں انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خندق کی طرف تشریف لے گئے تبھی مہاجر اور انصار صبح سویرے سردی کے عالم میں سخت سردی کے عالم میں خندق کھود رہے تھے اور ان کے پاس نوکر نہیں تھے غلام نہیں تھے جو یہ کام کرتے یہ خود سارے صحابہ اپنے ہاتھوں سے خندق کھود رہے ہیں اور میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب دیکھا نا اور مشقت اور بھوک دیکھی ان کے چہرے پر اور حضور نے دعا دی فرمایا اے اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے پس انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما دے یا اللہ تو انہیں بخش دے پھر صحابہ کیا کہتے ہیں حضور کی اس بات کے بعد فرماتے ہیں واللہ لولا اللہ ما اهتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا یا رسول اللہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں اب جب تک ہماری سانسوں میں سانس ہے ہماری رگوں میں لہو چلتا ہے ہم آپ جہاں بلائیں گے ہم لڑنے کے لیے حاضر ہوتے رہیں گے فانزلن سکینتن علینا اس کا بابا جی نے ترجمہ یہ کیا کہ یا رسول اللہ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیے کہ وہ ہم پر سکینہ نازل کرتا رہے وثبت الاقدام الا قینا یا رسول اللہ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیے کہ وہ ہمارے قدموں کو ثابت قدمی عطا فرمائے سخت سردی بھی اور اتو بھوک بھی اور اتو بارش بھی اتو ٹھنڈی ہوا بھی یہ بڑی عجیب بات ہے اتنے بڑی عجیب گل ہے ایک ہے تسی تے میں دعویٰ کریے سانو اللہ اتے ایمان ہے اے اسی تسی دعویٰ کریے ایک ہے جس تے ایمان ہے وہ فرما رہا وما زادہم الا ایمانا و تسلیما انہاں دا ایمان بھی ود گیا تے انہاں دی تسلیم و رضا بھی ود گئی انہاں دا ایمان ہور ود گیا 5000 دا لشکر ویکھ کے ٹھنڈک ویکھ کے سخت ہواواں ویکھ کے سرد جناب موسم ویکھ کے انہاں دا جناب ایمان ہور ود گیا